جی پلیز آپ کی جو ٹیکسٹ آپ کیجیے اور ہم لوگ شو پہ چلائیں گے بھی. ٹیکسٹ جو ہے میں پڑھ بھی رہی ہوں اس میں. ایوری بڈی سیمس ٹو آف کورس بہت سب اپسیٹ ہیں, بہت زیادہ ایک ٹراما میں ہیں سب لوگ جو کل ٹریجڈیز ہوئی ہیں. ہم اور جو اس پہ بات کرنی تھی بات نہیں کر سکے ابھی تک. پلین کریش کے بارے میں بات چل رہی ہے, پائلٹ صاحب سے بھی کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی. اس کے بیچ میں ایک اور بڑی عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ میں نے کہا کہ وہ جیو کے رپورٹر سے پوچھتے ہیں, کیونکہ تھوڑی دیر بعد خبریں آ رہی تھی. اور اچھی بات یہ تھی کہ جیو کی نیوز کے وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی ایسی کرائسس ہوئے تو ساتھ ساتھ جو بھی چینجز ہو رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ایک بندے کی جو مزری ہے ان ادر مینز فارچون یا کوئی گڈ لک, کہ جی اگر یہ ہوا ہے کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کچھ لوگوں کی روزی ٹریجڈیز پہ چل رہی ہوتی ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹریجڈی سے فائدہ اٹھا کہتے ہیں یار اپنی دکان چمکاؤ. ایسے بھی ہوتا ہے, انبلیویبل. ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے بھی بچے اور رشتہ دار سب ہوتے ہیں, لیکن یہ دنیا ہے. اور پھر ایسے کرائسس میں ایسے جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دماغ اس طرح بھی کام کرتے ہیں کہ یہ تو منافع کا ٹائم ہے. جی السلام علیکم. طارق صاحب ہیں, طارق ابو الحسن سینئر رپورٹر ہیں جیو نیوز کے. انہوں نے ذرا کل ایک رپورٹ کی تھی ایک بات, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہا تھا انہوں نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے کل ایک ٹکٹس اور اس کے بارے میں کچھ میں نے سنا تھا نیوز میں, ذرا آپ بتائیں گے سر کیا ہوا تھا؟ سوری آپ کا سوال جو نہیں سمجھ پایا. اچھا میں اپنی ذرا سے ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. کل اس حادثے کے بعد جو سنا تھا ہم نے نیوز پہ کہ کچھ جو ایئر لائنز نے اپنے ٹکٹس کے ریٹس میں اوپر نیچے کچھ معاملہ ہو گیا تھا, ریٹس بدل گئے سنا ہے اسلام آباد کی فلائٹس کے, کچھ ایسا ہوا؟ نہیں, ریٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوئے ہیں, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جو ٹکٹ لیا جاتا ہے اس کے فیئر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جو فلائٹ سے خاصا پہلے لیا جاتا ہے اس کا جو ریٹ کم ہوتا ہے. انہوں نے مختلف کلاسز بنائی ہوئی ہیں. صحیح صحیح. تو وہ جیسے جیسے فلائٹ ٹائم قریب آتا ہے تو ویسے ویسے ٹکٹ کے ریٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ان کا سسٹم ریونیو مینجمنٹ سسٹم کہلاتا ہے, جس کے تحت تمام ایئر لائنس کا یہی ہے کہ جیسے جیسے فلائٹ ٹائم نزدیک آئے گا تو فلائٹ کے ٹکٹ کے ریٹ بڑھتے جائیں گے, اور جیسے فلائٹ ٹائم دور ہوگا تو وہ ٹکٹ کے ریٹ کم ہوں گے. اچھا لیکن جب اتنی بڑی کرائسس ہوں تو تب یہ رولز اس طرح اپلائی ہونا, بیکاز آئی نو ایئر بلو نے کوئی فری فلائٹ بھی چلائی ہے ریلیٹیوز کے لیے کہ جی وہاں پہنچ جائیں, تو کیا باقی ایئر لائنز یہ رول ایگزیمپٹ نہیں کر سکتی تھی لوگوں کو کہ نہیں جی پہنچنا چاہیے تو اس وقت ہم ریٹس نہ بڑھائیں؟ تو کوئی ایسی ڈسکاؤنٹس وغیرہ دیے ایئر لائنز نے؟ بالکل ہونا چاہیے تھا, اس طرح کا انیشیٹو دینا چاہیے تھا کہ لوگوں کی مدد کے لیے دیگر ایئر لائنز جو تھیں وہ تعاون کرتی ہیں, اپنے ریٹ کم کرتی ہیں. شاہین ایئر لائن نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر لے کے جائیں گے لوگوں کو اسلام آباد, لیکن پی آئی اے کی طرف سے جو قومی ایئر لائن بھی ہے اور سب سے بڑی ایئر لائن ہے, تیاری بھی سب سے زیادہ ہے, اس نے کوئی قسم کا اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ لوگوں کو مفت لے کے جائیں گے یا کم ریٹ کے اوپر ٹکٹ پہ لوائقین کو لے کے جائیں گے. ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا. جبکہ جو ایئر بلو لے کر گئی ہے وہ بھی فیملی کی صرف ایک فرد کو لے کر گئی ہے. بعض خاندان ایسے ہیں جو جن کے 2, 3 اور 4 لوگ تک اس حادثے میں جاں بحق ہوئے, اس میں فیملی کسی ایک فرد کو لے کے جانا وہ کیسے مینج کر سکے گا, یہ ساری چیزیں تو خاصا لوگ اس حوالے سے پریشان تھے. تو ایسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے نے کوئی ان کو کنسیشن نہیں دی جانے کے لیے کہ جی اس وقت جا رہے ہیں اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے؟ جی آپ کوئی کنسیشن نہیں دی. پی آئی اے نے جو کام کیا وہ آج یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے پی آئی اے انتظامیہ ہیڈ ہاؤس میں غائبانہ نماز جنازہ کرے گی. تو یہ تو اعلان دیا, لیکن ان کے لوائقین کی کوئی عملی مدد, لوگوں کی دادرسی کے لیے, یہ اپنے پیاروں کی لاشوں کی شناخت کے لیے لوگ وہاں جا سکیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو اس سے پرواز میں سفر کر رہے تھے کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں, تو کچھ لوگ ضرور ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ تو اپنی کسی نہ کسی کام کے لیے اور کسی ضرورت کے تحت سفر کر رہے تھے, ان کا لگژری ٹور نہیں تھا یہ. بالکل جی, تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے تھے قومی ایئر لائن کی حیثیت سے. بالکل کریں, وہی میں نے بتایا نا کہ یہ ہمیں یہاں پہ ایک مارجن دینا چاہیے. آلویز آپ سوچو پی آئی سے اب تو میں جا بھی رہی ہوں, جہاز فل جاتا ہے, آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی پھر بھی یہ غریب ادارہ کیوں ہے, ہر وقت غریبی کا رونا یہ کیوں ہو جا رہا ہے؟ وجہ ہے دیکھیں, پہلی چیز ہے پی آئی اے نے کیوں اپنے مختلف کلاس ہوتی, کوئین کلاس ہوتی ہے, این کلاس ہوتی ہے, ایم کلاس ہوتی ہے. جب آپ ایک فلائنگ ڈیٹ آپ کی قریب ہوتی ہے ٹکٹ مہنگی دنیا میں ہو جاتی ہے. پی آئی میں پرابلم یہ کہ پی آئی میں سینس آف اونرشپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اون نہیں کرتے, آپ پرائیڈ نہیں ہے.
پی آئی کا جو ایم ڈی ہے اس کو یہ نہیں پتا کتنے دن تک وہ ایم ڈی ہے، پھر اس کا تبادلہ ہو جائے گا. تو جب سینس آف اونرشپ نہ ہو کسی آرگنائزیشن میں تو آرگنائزیشن میں یہ ایشوز ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، فلائٹ فل ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی، خسارہ وجہ ہی ہے. پچھلے دنوں میں دبئی مجھے آنا تھا، میری فلائٹ تھی اگلے دن کی، تو کچھ تھوڑا یہاں مسئلہ ہو گیا تھا. میں نے کہا میں پہلے ایک دن جانا چاہتی ہوں. اب ہم لوگ 4 ٹکٹس تھے ہماری فیملی کے، میں گئی ہوں تو میں نے کہا جی رات کی ابھی جو فلائٹ ہے اس میں جگہ ہے، کچھ گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس طرح جانا تھا. کہ جی بالکل جگہ ہے دبئی کے لیے خالی ہے. میں کہا اچھا مجھے کل کی فلائٹ ہے، میں ابھی جانا چاہتی ہوں، تو مجھے آپ جو بھی آئی پے تھوڑا بہت آپ مجھے بھیج دیں. سیٹس ہیں 15,000 روپے پر ٹکٹ آئی ہیڈ ٹو پے ایکسٹرا. جی ہاں، نہیں میں نے نہیں دیا، میں نے کہا جی چھوڑیں کوئی بات نہیں، میں کل چلی جاؤں گی. حرام کا پیسہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، کہہ سکتے ہیں کہ ہم. لیکن یہ کہ کین یو امیجن کہ 15,000 انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور اس میں انفنٹ بھی ہے. میں نے کہا انفنٹ کا ٹکٹ ہے 15,000. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں، آئی ایم سوری آپ کو یو ایس کے اندر میں نے بھی بہت ٹریول کیا، آپ تو وہاں خیر یو آر اے سٹیزن، مجھے بتائیے لاسٹ منٹ جو ڈیل ہوتی ہے وہ چیپ نہیں ہوتی ہے نا؟ لاسٹ منٹ ڈیل بڑی چیپ اپوزٹ ہوتی ہے. اور یہاں بھی پچھلے دنوں پہلے آیا تھا کہ جی آپ لاسٹ منٹ میں اگر ٹکٹ لیں گے تو مطلب میرے خیال سستا پڑتا ہے کچھ ایسا. ابھی کیا ہوا ہے کہ لاسٹ منٹ لو تو اور مہنگا، کیونکہ یہ وہی ہوگا جانا ہے دل پہ بنی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو بیچ کے چلا. مگر نادیہ یہ سوچیں جو رشتہ دار ہیں ابھی جو یہ ٹریجڈی کے وکٹمز ہیں ان کے لیے کیا بیتی ہو اگر دے کی ناٹ افورڈ ٹکٹ، وہ اتنے تڑپ رہے ہیں. اسلام آباد میں آئی تھنک کسی کو تو کیش کر رہے ہیں. نہیں مگر میں ایموشنز کو کیش کرنا، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وی شوڈ بی ایمپیتھیٹک. کوئی سپورٹ گروپ ہونا چاہیے، کوئی فنڈ شروع کرے ان لوگوں کے لیے، وکٹمز آف دا فیملیز there are victims. کیونکہ دیکھو اگر آپ سوچیں اگر کوئی آدمی تھا he was the family support، بیوی بچے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں سب کچھ؟ بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اکاؤنٹ کا ہے، کیسے میں یہ کروں. اگر فیملی کا کوئی کمیونٹی نیڈس ٹو کم ٹوگیدر. میں کہتی ہوں ابھی اسلام آباد کے جو سٹیزنز ہیں، پاکستان میں جو سارے سٹیزنز ہیں، لیٹس کم ٹوگیدر کسی نہ کسی طریقے سے. لیٹس ہیلپ دیز فیملیز. یہ بھی ہونا چاہیے. وہ سیلاب سے جو افیکٹڈ ہے وہ بھی ہے، جو اس بلڈنگ میں بیچارے زندگیاں کھوئی ہیں، ان کی فیملی سب کی ہم بات کر رہے ہیں. کرائسس ہونا چاہیے. دیکھو نادیہ اب یہ ٹریجڈی، اب میں ایک چیز میں بتانا چاہ رہی تھی، جب ٹرومیٹک لاس ہوتا ہے جیسے یہ صدمہ جو ہوا ہے، شوق جو ہے، اس کا ریاکشن کافی الگ ہوتا ہے لوگوں کا. دے ڈونٹ گیٹ. اب جو فیملیز ہیں، اب دیکھو کسی کی موت ہو گئی ہے، آپ نے جا کے فیونرل پہ ان کی ڈیڈ باڈی دیکھیے، جنازہ اٹھائے، اب یہ لوگ، اب ہم نے سنا ہے کہ پارٹس، باڈی پارٹس مل رہے تھے، ہاتھ مل رہے تھے، ہیڈ مل رہے. اب جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، کیسے مانیں گے کہ وہ ختم ہو گئے؟ میں نہیں مانتی کہ اب اگر کسی نے بتایا کہ میرے جو لوڈ ون ہیں ان کی فوت ہو گئی ہے، میں کہوں گی میں نے دیکھا نہیں ہے، میرا کوئی کلوجر نہیں ہے. اور ان بندوں کو کون لے جائے گا وہاں پہ؟ کیسے وہ کلوجر لیں گے؟ اور میں کہتی ہوں ہم سب لوگوں کو اب کرائسس مینجمنٹ فورس ایک بنانی چاہیے. حکومت ہے تو وہ تو اسے مذمت کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو خود سیلف فنڈڈ، آئی تھنک اتنے پاکستان میں NGOs اتنا اچھا کام کریں، لیکن ایک بہت بڑے اسکیل پہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جی کرائسس مینجمنٹ فورس بنے جو اتنی ہائی ٹیک ان کے پاس اکوپمنٹ ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگوں کو بچانے کا سامان نہیں ہے، اور اس کو ہمارے پاکستانیز فنڈ کریں، اور پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ اس کو فنڈ کریں. بٹ آن اے ماس اسکیل اگر کسی میں کہتی ہوں کوئی مرد کا بچہ اور کوئی مرد کا بچہ ہوا تو عورت کی بیٹی، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کسی میں دم ہے تو ایسے سوچیں. اور اس پہ کوئی نہ کوئی، ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے برینز ہیں، بڑے بڑے ہم نے کام کیے ہیں، تو کیوں نہ ایسے ہم کوئی کرائسس مینجمنٹ کی کوئی ہائی ٹیک. جب میریٹ کا بھی واقعہ ہوا تھا تو وہی بات ہے کہ کوئی ریسکیو کے ہمارے پاس طریقے ہی نہیں ہیں. بٹ آلسو نادیہ سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں کوئی سپورٹ گروپ بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. جیسے جب یہ کرائسس ہوتا ہے امریکہ میں، جیسے جب 9/11 کی ٹریجڈی ہوئی تھی، اتنے سائیکالوجسٹ، سائیکٹرسٹ، اتنے اچھے سپورٹ گروپس اسی وقت کرائسس کے ٹائم پہ گراؤنڈ زیرو پہ جا کے ادھر سے کاؤنسلنگ شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب بالکل ایک ایسا فارمیٹ بنایا جائے جیسے انہوں نے ہینڈل کیا. کالر سے بات ہے، سوری کالر ویٹنگ. شہناز فرام فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نادیہ. جی صبح بخیر. زندگی بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں اسی واقعے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں سارے یہ ویور سارے بیٹھے ہیں، ایکسپرٹ وغیرہ سب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو نیچر، جیسے ڈاکٹر موئی صاحب نے کہا کہ نیچر اور اللہ میاں کے سامنے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہے. انسان چاہے جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے، جتنی مرضی ٹیکنالوجی اپنی بنا لے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو یہ ڈاکٹر شمع نے جیسے بات کی کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ اب ضروری کہ اب آگے سوچیں، کیونکہ اگر ہم یہ فالٹ ڈھونڈیں یا یہ کہیں کہ اب ہم اس کو کیا ہوا ریزن وغیرہ، یہ ساری یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب اتنی زیادہ ایڈوانس ہے، اب ہم کہاں